وہ ثنا کہاں سے لاؤں تجھے آئے پیار جس پر، تجھے آئے پیار جس پر، وہ ادا کہاں سے لاؤں تیری شان کے ہو لائق، ملکوت کے عنادل جسے سن کے جھوم اٹھے، ملکوت کے عنادل، ملکوت کے عنادل جسے سن کے جھوم اٹھے، ملکوت کے جسے سن کے جھوم اٹھے، وہ ترانہ کس سے سیکھوں، وہ ترانہ کس سے سیکھوں، وہ نوا کہاں سے لاؤں تیری شان کے ہو لائق، وہ ثنا کہاں سے لاؤں تجھے آئے پیار جس پر، وہ ادا کہاں سے لاؤں۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے۔ آج ہی مغرب کے وقت اس حساب سے مسجد میں بیٹھنا ہے اعتکاف کے لیے کہ سورج وہیں غروب ہو۔ تو اعتکاف کے چند مسائل بیان کر دیے جائیں تاکہ جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے لیے مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات عرض کریں کہ دیکھیے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نظر مان لے، منت مان لے، اور منت ماننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں اپنے اوپر 1 دن کا اعتکاف لازم کرتا ہوں، اس طریقے سے کہہ لے، یا 1 ہفتے کا لازم کرتا ہوں۔ اور دوسرا طریقہ جو کہ زیادہ تر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کہے کہ فلاں کام ہو گیا تو ہم اعتکاف کریں گے، اگر میرا مریض بیمار اچھا ہو گیا تو ہم 5 دن کا اعتکاف کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتکاف جو ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے شریعت کی نگاہ میں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر اعتکاف کرے۔ اسی لیے اگر کوئی صرف رات کے اعتکاف کی نظر مانے تو نظر منعقد نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف، اس کے لیے مفتیٰ بھی قول کے مطابق وقت بھی کوئی مقرر نہیں، وہ چند منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں۔ اور تیسرا اعتکاف جس کو بیان کرنا ہے اصلاً وہ ہوتا ہے اعتکاف سنت۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کا ہمیشہ اہتمام کیا اور اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ صرف 1 مرتبہ آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو بہرحال یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی عام سنت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے تاکیدی سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سنت کفایہ ہے، اگر بستی کا کوئی ایک شخص بھی کر لے تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جاتی ہے سنت کی، لیکن کوئی بھی اگر نہ کرے تو سب سنت چھوڑنے والے قرار دیے جائیں گے اور سب کی ملامت ہوگی۔ یہ اعتکاف جو ہوتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ 20 رمضان کی شام سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب عید کا چاند نکل آئے تو اس کی اطلاع پا کر ہی آدمی نکل سکتا ہے۔ 10 دن کا یہ اعتکاف ہوا کرتا ہے، اور 29 کا چاند ہو جائے تو 9 ہی دن کا ہوا کرتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت ہے، اور اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ کئی شرائط فقہا نے اس کے لیے بیان کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی روزے سے ہو، چنانچہ اگر کوئی روزے دار نہیں ہے، بغیر روزے کے ہے، اور اس سے اعتکاف کروا لیا جائے، بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، تو پھر
یہ سنت ادا نہیں ہو پائے گی۔ دوسرا یہ کہ وہ عاقل ہو۔ اگر کسی مجنون کو جو عقلی اعتبار سے بالکل سے بیکار آدمی ہے، عقلی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس کو اگر بیٹھا دیا گیا اعتکاف پہ تو یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اس میں بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے سمجھدار، بالکل نہ سمجھے تو اس سے اعتکاف ادا نہیں ہو پائے گا، لیکن اگر سمجھدار ہے، اگرچہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس کو بیٹھا دیا جائے اعتکاف پر تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ شرطیں ہم نے بیان کی۔ بقیہ اسلام وغیرہ کی شرط تو رہتی ہی ہے، ہر عبادت میں بھی ایک عبادت ہے، اس میں بھی یہ شرط رہے گی۔ اور اس کے جہاں تک مسائل کا تعلق ہے تو دیکھیے، جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو اس کے لیے صرف جو ضروری امور ہیں جیسے حاجت انسانی، حاجت طبعی اور حاجت شرعی، صرف ان کے لیے وہ نکل سکتا ہے، بقیہ کسی کے لیے نہیں نکل سکتا۔ حاجت انسانی اور حاجت طبعی میں یہ آتا ہے کہ پیشاب پاخانے کے لیے نکل سکتا ہے، اور پیشاب پاخانے کے لیے جب نکلنا ہو تو اس میں اسی طرح کھانے پینے کے لیے بھی اگر کوئی کھانا پہنچانے والا نہ ہو تو کھانے کے لیے بھی نکل سکتا ہے۔ کوئی چاہے باہر دکان پہ کھانا کھانا ہو، ہوٹل پہ کھانا کھانا ہو، چاہے اپنے گھر سے کھانا لانا ہو، اگر کوئی گھر سے کھانا لانے والا موجود نہیں ہے تو آدمی اپنے گھر جا کے کھانا لا سکتا ہے۔ تو یہ تو طبعی اور انسانی ضروریات ہو گئیں۔ اور استنجا کرنے کے لیے اگر کوئی چاہے تو اپنے گھر بھی جا سکتا ہے، اگرچہ قریب میں کوئی ہو وہاں اگر کر لے تو زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے، لیکن اگر اپنے گھر بھی چلا جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ تو یہ تو ہو گئی طبعی ضرورت۔ اور شرعی ضرورت کیا ہے کہ جس مسجد میں اس نے اعتکاف کیا ہے اس مسجد میں معلوم ہوا اگر جمعہ نہیں ہوتا ہے تو وہ جمعہ کے لیے وہ جا سکتا ہے جمعہ مسجد میں۔ وہ اسی طرح جائے کہ پہلے کی سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد کی سنتیں پڑھ لے اور وہاں سے چلا آئے۔ اب وہاں اس کو زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، زیادہ ٹھہرنا کراہت سے خالی نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر زیادہ ٹھہر بھی جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں۔ اسی میں بات یاد آئی کہ دیکھیے، اعتکاف کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صرف یہ مسجد میں صحیح ہوتا ہے مردوں کے لیے۔ عورتیں تو اپنے گھر میں بھی جہاں وہ نماز پڑھا کرتی ہیں وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مرد کے اعتکاف کرنے کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، اور ایسی مسجد ہو جہاں پر اذان کے لیے مؤذن اور نماز پڑھانے کے لیے امام مقرر ہو، تو جس کو کہا جاتا ہے کہ مسجد جماعت۔ اگر ایسی مسجد نہیں ہے یا غیر مسجد میں کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے، کوئی جماعت خانہ وغیرہ بنا ہوا ہے، تو اس سے اعتکاف کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ طبعی حاجت ہو گئی۔ طبعی حاجت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو احتلام وغیرہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کو نہانے کی حاجت ہو جائے تو وہاں انتظام نہیں ہے اگر مسجد میں، تو اس کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ جمعہ کے دن جو نہانا ہوتا ہے مسنون ہو، غسل مسنون کہا جاتا ہے، اس کے لیے نکل سکتا ہے یا نہیں، دو رائے ہیں، لیکن زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ اس کے لیے بھی نکل سکتا ہے۔ آج کل گرمی کا زمانہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ صرف تبرید کے لیے، اپنے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں، تو اس طرح تو نہیں نکل سکتا۔ اس کے بس دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو مسجد ہی میں انتظام کر لے، کوئی ٹب وغیرہ رکھ کے اور بالٹی میں پانی لائے اور اس طرح سے نہائے کہ ٹب میں پورا پانی چلا جائے، یا کسی مسجد کے کونے میں نہا لے اور بعد میں اس پہ پانی بہا دے اور چلا جائے۔ اور اگر مسجد کے اندر ہی کوئی انتظام ہے، کوئی غسل خانہ وغیرہ بنا ہوا ہے، کوئی حوض وغیرہ بنا ہوا ہے تو اس میں نہا سکتا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ سب نہیں ہو سکتا اگر، تو جس وقت استنجا کے لیے جائے پوری تیاری کے ساتھ جائے اور استنجا کرنے کے بعد چند لوٹے اپنے اوپر ڈالے اور وہاں سے واپس چلا آئے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے لیے انسان باہر نکل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مسجد کے ٹوٹ جانے کا، منہدم ہو جانے کا خطرہ ہو، جو کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے نکل کے دوسری مسجد میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ بقیہ اور کسی چیز کے لیے جو نیک کام ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں نکل سکتا۔ مثلا جنازے کی نماز میں شرکت ہے، یا تدفین وغیرہ میں شرکت ہے، یا کسی مریض کی عادت ہے، یا خود بیمار ہو جائے تو اس کے علاج معالجے کے لیے نکلنا، یہ اس سے ضرورت اگر سخت ہو گئی ہے تو نکل تو سکتا ہے، لیکن اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور جب اعتکاف ٹوٹ جائے تو انسان کو چاہیے، یہ جب اعتکاف مسنون ٹوٹ جائے تو ایک دن کی قضا ضرور کر لے۔
ایک دن کی قضا کر لے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، تو روزے کے ساتھ کرنا پڑے گا، روزے کے ساتھ اس کی قضا کر لے. تو بقیہ بلا ضرورت جو انسان باہر نکل جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا. بقیہ کیا کرنا چاہیے اعتکاف کرنے والے کو؟ تو تلاوت کرے، نماز پڑھے یا آرام وغیرہ کرتا رہے، بلا ضرورت دنیاوی باتیں وہاں نہ کرے. اگرچہ وہاں رہ کے دنیاوی باتیں کرنے سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، لیکن بلا ضرورت دنیاوی باتیں نہ کرنا چاہیے. تو یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دیں. بقیہ کوئی مسئلہ ہو تو اس میں پوچھا جا سکتا ہے کسی جاننے والے سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.